اب آگے بڑھتے ہیں چودھری صاحب، صدارتی نظام کی خبریں آ رہی ہیں، فواد چودھری صاحب میدان میں ہیں، شہباز گل ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور شریف فیملی کو مائنس کیا جا رہا ہے، شریف فیملی خود مائنس ہونے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سن لیں سارٹس وفاقی وزراء جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہت ہی قریب ہیں، فواد چودھری صاحب کو سنائیں جی۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے۔ چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں، جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہی آپ کو۔ یہ چودھری صاحب چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، میں نے ذرا دیکھا فوٹیج دیکھا کہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، اور یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں۔ یہ چار میرے ذہن میں آئے ہیں۔ تو کیا یہ چار چاہ رہے ہیں کہ چاروں شریف ممبرز فارغ ہو جائیں اور لندن روانہ ہو جائیں اور پھر ان میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بنے آئندہ کے لیے؟ بار آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ نواز شریف کی ہی پارٹی ہے اور جو بھی اس کی حمایت ہے، سپورٹ ہے، پاپولر سٹینڈنگ ہے جو نہیں ہے وہ نواز شریف کے ارد گرد ہے اور اس کی بیٹی مریم کے ارد گرد۔ دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بیگیج ہے، ایک تو ریاستی اداروں کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے محاذرائی کو اور ان پر حملوں کا اور جس پر گالی گلوچ کی ہے، تو کبھی قیامت تک اب وہ اس پر قابو پا نہیں سکتے۔ ایک آدھ معذرت یا معافی نامے سے یہ بات اب ٹلنے کی نہیں۔ تو بہت سارے مسلم لیگ نون کے اندر جو ٹاورنگ لوگ ہیں جن کے آپ نے چاروں کے نام بھی لیے، تو چار اور ہوں گے ایسے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، رانا تنویر ایک بڑا معتبر نام ہے، اسی طرح مفتاح اسماعیل ہیں، لیکن وہ جی وہ سینیٹر وہ نہیں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے نا۔ نہیں، میں ویسے بات کی، میں نے کہا اور اس طرح کے کافی ان کے، تو وہ بھی نام ان کے ہیں، سعد رفیق ہیں۔ اچھا تو بال یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جی ہاں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بند گلی میں پارٹی داخل ہو جائے گی۔ اگر ایک اور الیکشن آیا اور شریف فیملی کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون جو ہے وہ مس کر گئی بس، تو پھر کافی لمبے عرصے تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہو جائے گی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چانس اویل کرنے کے لیے یا تو شریف فیملی سے جان چھڑائی جائے یا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ شریف فیملی کا جو بیانیہ ہے اس کو بحر عرب میں دفن کیا جائے۔ رائٹ۔ تو اب یہ تو اچھا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، مسلم لیگ نواز کی طرف سے خبریں کم آ رہی ہیں، لیکن وفاقی وزراء جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کے قریبی لوگ، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں۔ اور آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو معلوم ہوا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے اور وہ پریمپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، اس مضمون کا بھی جو فوکس ہے وہ انہی ان کے بقول کہ یہی کرپٹ حکمران، کرپٹ سسٹم، میچ فکسر، سپاٹ فکسر، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کو ذرا سنائیے جی۔ ہم نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا ویزا ان قریب وہاں سے ریجیکٹ ہو جانا ہے، انہیں فلائٹ میں بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ یہاں سیدھا لینڈ کریں گے اور جیل میں جائیں گے۔ اب وہ شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے، پیچھے سے شاہد خاقان عباسی صاحب پولیٹکس کر لیں۔ تو یہ ڈیل نہیں ملنے والی، یہ ڈیل نہیں بننے والی۔ اب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ مائنس شریفین، چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، بس یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ ان کے گردن پہ تو آئے گا، سر پہ نہیں آئے گا۔
اب فواد چودھری صاحب کا جی ساٹ پہلے والا سنائیے دوبارہ، 4 پہلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے۔ 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، بتائیے آپ۔ اچھا چودھری صاحب، اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مضمون دیکھ لیں، اس کا میں 4-5 لائنیں آپ کو سنواتا ہوں، باقی تو انہوں نے احادیث کا حوالہ دیا ہے، قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ سارا تذکرہ ان کا جو ریاست مدینہ کا۔ لیکن انہوں نے جو اصل بات پولیٹیکل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طاقتور مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالا رہنے کے عادی لوگوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے۔ اور آگے جو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری 75 سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر رہ کر اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کردہ اپنی سہولتوں اور مراعات کو محفوظ بنا سکیں۔ اپنی ان مراعات کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا، بالخصوص ان کو جن کا کام ہی یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں۔ ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی وہ جونکیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ پاکستان کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آخر میں اس نقطے پر پھر سے زور دوں گا کہ پاکستان کو جو چیلنج درپیش ہیں ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کے احترام کا چیلنج ہے۔ چودھری صاحب، یہ کس سے مخاطب ہیں؟ کس نے نظام کو کرپٹ بنایا اور اب میچ فکسر کون ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک پوری کمپین لے کے نکلے ہیں اور لوگوں کو میرا خیال ہے اپنے ووٹرز سپورٹرز کو ذرا جگا رہے ہیں کہ ستے نہ رہنا۔ Obviously he is the attack is on the opposition of his government، اور وہ ان کا جو پہلے دن سے بیانیہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ملک نیچے جا رہا ہے، اور یعنی لب الباب تو وہی ہے جو پہلے دن سے ان کا رہا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ 3 چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے۔ جب ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو پھر ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ آگے نہیں جاتا۔ جی ہاں، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ ان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ کئی گنا بڑھ گئی ہے رشوت ان کے مطلب بڑی میٹنگ میں۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ اس ایشو کو نہیں ریز کر رہے، اس ایشو کو نہیں کچلتے اور اقدامات نہیں کرتے تو باقی چیزوں کا لوگوں نے کیا اعتبار کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہے یہ چودھری صاحب، وہی بات، یعنی وہ کیا نہ کیا کرتے ہیں اس آرٹیکل میں، مجھے آپ بتا دیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو وہ خود ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور ان کے حکم کے بغیر، ان کے اور ان کی کابینہ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو پھر یہ پراکسیز کیا ہیں؟ اور یہ ابھی ایک تو چیز یہ ہے کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ہمیں کہا ہے کہ اس وقت صورتحال کے مکمل قابو میں حکومت کے، اور جو مقاصد چاہیے تھی ان کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور ان کو تمام حلقوں کا تعاون جو ہے جو چاہیے تھا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا، ایک بڑی خبر ہے جس کو بعض لوگ کئی دنوں سے میں گزارش یہ ہے چودھری صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ
یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے بھائی بات یہ ہے نہیں 2 مہینے سے تو یہ لگے ہوئے تھے کہ فوج اور حکومت کا فاصلہ ہو گیا ہے. شہباز شریف کا رات کے اندھیرے میں وہ پچھلی سیٹ پر لیٹ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, نواز شریف وہاں سے بانگیں دے رہے ہیں, کوئی ادھر سے اذان دے رہا ہے, کوئی ایاز صادق میری مسکراہٹ دیکھیں میں وہ لے کے آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, وہ کہاں ہے اب ان کی مسکراہٹ؟ تو یہ اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا تھا. چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک بات کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب کر رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب تک میں نے آپ کو سنوا دیا کہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ کا مخبر اعظم کون ہوتا ہے یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کو سنوائیں جی. تو شہباز شریف کے باہر جانے کی ویسے کوشش ان کی بڑی ہے, لیکن ہمارے ہاں سے تو کوئی نہ ان کو اجازت ملے گی, اور اگر عدالت میں بھی معاملہ گیا تو حکومت اس کو پورا کنٹیسٹ کرے گی, کیونکہ آدھا خاندان جن کا بگوڑا ہے ان کو کیسے جانے دیا جا سکتا ہے. چودھری صاحب یہ فواد چودھری صاحب, شہباز گل, شیخ رشید صاحب, شہزاد اکبر صاحب, یہ کس سے مخاطب ہیں؟ کیونکہ حکومت تو وہ خود ہیں. نہیں تو وہ اپنا کیس بنا رہے ہیں نا, مخاطب تو عوام سے ہیں اور مخالفوں سے ہیں اور ریاستی اداروں سے ہیں, سب کو میسج دے رہے ہیں. رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں. جی تو یہ اطلاعات ان کے پاس ہیں؟ ان کے پاس تو آپ سے یعنی اور میرے سے تو کہیں زیادہ اطلاعات ہے. تو فواد چودھری صاحب اسی پس منظر میں آپ کو بتا رہے تھے؟ نہیں پہلے بھی وہ بتاتے تھے. دیکھیں نا میں آپ کو صاف بات کر رہا ہوں کہ فواد چودھری اگر کوئی کہیں کمی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کو شیئر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آج انہوں نے برملا اور 2 ٹوک انداز میں بات کی ہے کہ ایسا یعنی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی جب وہ اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کے مجھے ان کی بات سے بخوبی آگاہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.